الحمد لله وكفى والسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور وعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے۔ رمضان کے حوالے سے حدیثوں کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آج جو حدیث میرے اور آپ کے سامنے ہے وہ بہت عام حدیث ہے، جس میں روزے کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ روزہ محض کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے اور بھی کچھ تقاضے ہیں جن کو ملحوظ خاطر ہم رکھیں گے تو روزہ کا مقصد جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوگا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور وعمل به، جو کوئی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ وہ بھوک اور پیاس کو چھوڑے رکھے۔ یعنی اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر روزہ دار روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے۔ یعنی روزہ محض بھوک پیاس چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے دیگر تقاضے بھی ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے۔ اگر وہ کام آدمی نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ کوئی بھوکا اور پیاسا رہے۔ یعنی روزے کی حالت میں ہم کھانا پینا تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دیگر جو کام ہیں، جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ پر عمل کرنا ہے، غیبت کرنی ہے، چغلی کرنی ہے اور فحش گوئی کرنی ہے، اس طرح کے برے اعمال یعنی برے افعال، نافرمانی والے اعمال وہ ہم جاری رکھتے ہیں۔ تو جب وہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور محض کھانا پینا چھوڑا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ محض جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دیں، بلکہ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہو، اور تقویٰ اور پرہیزگاری اس وقت انسان کے اندر پیدا ہوگا کہ جب وہ کھانا پینا کے ساتھ دیگر جو برے اعمال ہیں، جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا، فحش گوئی سے پرہیز کرنا، یہ چھوڑ دے گا تو اس کے نتیجے میں روزے کا اصل مقصد جو ہے وہ
حاصل ہوگا، اور وہی روزہ جو اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔